بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد و معلومات اس مسابقے میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کی خدمت میں آگے کے 10 سوال پیش ہیں۔ سوال نمبر 41، استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کسے کہتے ہیں؟ جواب، فاسق فاجر کے ذریعے اگر خلاف اسباب کوئی کام ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے ڈھیل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 42، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات کیا ہیں؟ جواب، قرآن مجید، معراج، شق القمر، بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دینا، اور ایک دو آدمی کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ہیں۔ سوال نمبر 43، تورات، زبور، انجیل کا آسمانی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا اور ان کا حکم کیا ہے؟ جواب، ان تینوں کتابوں کا آسمانی اور منسوخ ہونا قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں پائے جانے والی تورات اور انجیل محرف ہے۔ موجودہ دور میں پائی جانے والی تورات اور انجیل محرف ہے، ان پر عمل جائز نہیں۔ سوال نمبر 43 کے جواب کو پھر سے سنیں تاکہ تلفظ ہمارا صحیح ہو۔ جواب، ان تینوں کتابوں کا آسمانی اور منسوخ ہونا قرآن مجید کے ذریعے معلوم ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں پائی جانے والی تورات اور انجیل محرف ہے، ان پر عمل جائز نہیں۔ سوال نمبر 44، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 45، نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے یا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے بھی نبی بن سکتا ہے؟ جواب، نبوت اور رسالت ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کسی کی اتباع یا عبادت اور کوشش کی وجہ سے نہیں ملتا ہے۔ سوال نمبر 46، کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے معصوم اور امین و صادق ہونا ضروری ہے؟ جواب، بعثت کے بعد اور بعثت سے پہلے بھی انبیاء کے لیے عصمت، امانت اور صداقت لازم ہے۔ یہ عیب ذرا بھی کسی نبی میں نہیں ہو سکتا، اور جس میں یہ عیب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 47، قرآن مجید کی کتنی آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے؟ جواب، تقریباً 100 آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ سوال نمبر 48، وہ آیت بتائیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ جواب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ سوال نمبر 39، ختم نبوت پر کتنی احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہے؟ جواب، تقریباً 200 سے زائد احادیث و آثار دلالت کرتی ہے۔ سوال نمبر 50، عقیدہ ختم نبوت ایمان کا جزو ہے یا نہیں؟ جواب، عقیدہ ختم نبوت ایمان کا جزو ہے، حتیٰ کہ قبر کے مختصر سے سوال اور جواب میں مومن بندہ کہیں گا، الاسلام دینی و محمد النبی وہو خاتم النبیین۔ اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جو تمام نبیوں کے آخر میں ہیں۔ یہ سوال نمبر 41 سے لے کر 50 تک 10 سوال ہمارے وہ طلبہ جو تقریری مسابقہ یعنی زبانی مسابقے میں حصہ لیے ہیں، جماعت پنجم، ششم، ہفتم یعنی 5ویں، 6، 7ویں کے ان تمام طلبہ کے لیے
یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سن کر اپنے تلفظ کو صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار ہو۔ پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ اسی طرح کے 10 سوال کے جواب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔